بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی انما امرنا لشیء۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول سورۃ النحل میں کہ ہم جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔ کله چې مونږه یو کار د جوړولو اراده کوو نو مونږه صرف دومره ویو چې کن وشه نو هغه کار موجود شي۔ وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم امر الله۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ دوسروں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ امر اللہ یعنی قیامت آ جائے گی۔ لا یزال من امتی قوم ظاہرون علی الناس، لا یزال ہمیشہ من امتی زمان امت قوم دسی قوم ظاہرین چی غالب ہوئی علی الناس فخلق باندیم حتی یاتیہم امر اللہ تردی پوری چی دا اللہ حکم دی دراشی یعنی قیامت راشی۔ لکا یو مضمون دے الجہاد مازن الی یوم القیامہ، جہاد بطر رز دا قیامت پوری۔ دا حدیث ضعیف تے البتہ دا صحیح حدیث تے۔ الجہاد مازن الی یوم القیامہ دا دی حدیث مانا لا یزال من امتی لا یزال من امتی قوم ظاہرین علی الناس حتی یاتیہم امر اللہ، کہ میری قوم میں سے ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ الجہاد ماضن الی یوم القیامہ دام تک معنی ورکی چی جہاد بترز تک قیامت پوری۔ ابھی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمیر بن ہانی انه سمع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يزال من امتی امة قائمة بأمر الله ما يزرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں رہیں گے، وہ اسی حال میں رہیں گے۔ لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم رہیں گے قرآن و حدیث پر۔ ما یضرهم من کذبهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم على ذلك۔ فقال مالک بن یخامر سمعت معاذا یقول وبالشام فقال معاویہ، آپ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، وہ شام میں تھے، فقال معاویہ نے فرمایا هذا مالک بن یخامر یزعم انه سمع معاذا ويقول وهو بالشام۔ یہ جو آخری لفظ ہے اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ میں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ دغه جماعت په شام کې چې دوی به په حق باندې ظاهر وي، په حق باندې وسوي غالب تر دې پورې چې قیامت واقع شي، تر دې پورې چې قیامت واقع شي۔ وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في اصحابه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے، وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مدینے میں آیا تھا اور اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگے تو میں یہ بھی تجھے نہیں دے سکتا، اور تمہارے بارے میں اللہ نے جو حکم دے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر تو نے اسلام سے پیٹ پیری تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے گا۔ نبی علیہ السلام مسلمہ کذاب تھا، دا خبری کڑی۔
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن حسين قال حدثنا ابن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسلمة في اصحابه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ پر کھڑے ہو گئے، وہ اپنے ساتھیوں کی جماعت میں آئے تھے. وقال آپ نے فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما اعطيتکها، اگر آپ مجھے اس لکڑی کا یہ ٹکڑا مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا. ولن تعدوا امر اللہ فیک، اور آپ کا جو حکم ہے اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. ولئن ادبرت، اگر تو نے پیٹ پھیرا میری تابعداری سے، لیعرکنک اللہ لیعقرنک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے کیا کریں گے؟ ذلیل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ بتا ہلاک کی اور اللہ تعالیٰ بتا ذلیل کی. وہیں قال حدثنا موسى بن اسماعیل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرس أو خرب المدینہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چڑی کا سہارا لے جاتے تھے. کما لخت چور سروا داغی سہارا بھائی تاغی سہارے بتاؤ. وہی توقع علی عصیب معو ومرنا علی نفر من الیہود، ہم یہود کے گروہ پر گزرے. قال بعض من بعض، یہ روایت بھی گزر چکی ہے. بعض نے بعض سے کہا سلو عن الروح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھئے. وقال بعض نے کہا لا تسلو، آپ سے روح کے بارے میں نہ پوچھئے. ایجیا فیہ بشین، یہ کہ آ جائیں گے اس پر کوئی چیز اس بارے میں تکرہون جس کو آپ ناپسند سمجھو گے. فقال بعض نے کہا لنسألن، ہم تو ضرور ان سے پوچھیں گے. فقام الیہ رجل منہم، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑا ہو گیا ان میں سے. فقال، وہ کہنے لگے یا ابو القاسم، اے ابو القاسم الروح کیا ہے؟ فسکت عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش ہو گئے. فعلمت انہ یوحی الیہم، ہمارا خیال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر الروح من امر ربی، روح میرا رب کا حکم ہے. اما اوتیتم من العلم، تمہیں نہیں دیا گیا اس بارے میں علم الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. کہ روح کے نکلنے کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے اور روح کے داخل ہونے کی وجہ سے آدمی زندہ رہتا ہے. بس تمہیں اتنا علم ہے، باقی تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. قال الاعمش ہاکذا فی قراءتنا، حضرت اعمش فرماتے ہیں ہماری قرأت بھی ایسے ہی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، باب قول اللہ تعالی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اگر سیاہی اگر ہو جائے دریا سیاہی لکلمات ربی، اپنے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے، تو سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارے رب کی جو صفات ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے، مِن شَجَرَةٍ درخت، اقلام قلم بن جائے، والبحر و دریا یمد سیاہی بن جائے، من بعد اس کے بعد سبعۃ ابحر 7 دریا سیاہی بن جائے، اور وہ اللہ کے صفات تتلا شروع کر دیں. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے صفات کبھی ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان ربکم، یقیناً تمہارا رب اللہ تعالی ہے. الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے مقدار میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ برابر ہوئے عرش پر. الی قولہ، آگے دوسرا آیت ہے، اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے. تبارک اللہ، برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، جو کہ تمام عالمین کا رب ہے. سخر ذلل، سخر کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تابع فرمایا ہے، یعنی ذلل، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یخرج من بیتہ الا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کو نہیں نکالا اس کے گھر سے مگر جہاد فی سبیل اللہ نے، وتصدیق کلماتہ، اس کے کلمات کی تصدیق نے اس کو نکالا، ایدخلہ الجنہ، یہ تصدیق انہیں جنت میں داخل کرے گی، او یردہ الی مسکنہ، یا وہ اپنے گھر کے طرف لوٹے گا، بما نال من اجر او غنیمت، اس چیز کے ساتھ جو اس نے حاصل کی اجر ثواب، او غنیمت غنیمت، تو دونوں غازی کو دونوں طور پر ثواب ملتا ہے۔ اگر غازی اور مجاہد جو ہے انہیں دونوں طور پر ثواب ملتا ہے، اگر وہ غازی ہو جائے تب بھی انہیں ثواب ملے گا، اور اگر وہ غازی نہ ہو جائے شہید ہو جائے تب بھی انہیں ثواب ملے گا۔ کتاب فی المشیت والارادہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے مشیت اور ارادے کا بیان، اللہ کے مشیت اور ارادے کے بیان۔ وقول اللہ تؤتی الملک من تشاء، آپ دیتے ہو بادشاہی دنیا کی جس کو چاہتے ہو، وما تشاءون الا یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ولا تقولن لشیء، آپ نہ کہیے کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا، کہ یہ کام میں کل کرنے والا ہوں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو، من احببتا، جس کو آپ چاہتے ہو ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ قال سعید بن المسیب عن ابیہ نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے، دنیا سے اس طرح چلے گئے، آپ پریشان تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تمہارے بارے میں سہولت اور آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتے تمہارے بارے میں تنگی کا، اللہ تعالیٰ سز مبارک کی دا آسانتیاں معاملہ فرمائی، دا تنگئی معاملہ نہ فرمائی، جیسے کہ اگلے روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے گا کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ بے یقین سرا اللہ تعالیٰ نے دعا کوئی، بے یقین سرا اللہ تعالیٰ نے سوال کوئی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعوتم اللہ، جب تم اللہ سے مانگو، فعزموا فی الدعاء، تو عزم کر کے دعا میں عزم کرو، پختہ عزم کرو، ولا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، ان شئت، اگر آپ چاہے، فاتونی، آپ مجھے دے دو، ان اللہ لا مستنکر لہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے سو کو زور و زبردستی کو ان کے والا نہ دے، اللہ تعالیٰ چی سوگواڑی اللہ تعالیٰ ورکی، جیسے کہ اگلے روایت میں ہے، اس روایت کے راوی ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات میں تشریف لائے، اور ان سے کہا تم لوگ نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے جانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے ہم اٹھیں گے۔ جب میں نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھ سے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت یہ کہتے سنا، آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ فرما رہے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ جَدَلًا، کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے، انسان دیر باس کون کے دے۔ ابھی قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعبان الزهري وحدثني اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي اخبر ان علي بن ابي طالب اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے ایک رات گزارنے کے لیے، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تھی، فقال لهم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا الا تصلون، تم رات کو نماز نہیں پڑھتے؟ قال علی نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان انفسنا بید اللہ، ہمارے روح اللہ کے قبضے میں ہے، اذا شاء، جب اللہ تعالیٰ چاہے، ایبعثنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، تو بعثنا، ہم اٹھیں گے۔ فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قلت له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس لوٹے، میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ باتیں کی، ولم يرجع الی شيء، کچھ جواب بھی نہیں دیا، ثم سمعت وهو مدبر، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور آپ پیٹ پھیرتے ہوئے جا رہے تھے، یضرب فخذه، اپنے ران کو مار رہے تھے، ويقول، فرما رہے تھے، وكان الانسان اکثر شيء جدلا، انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، باس باس کرنے والا ہے، وزدت ما ویلو چې د شپې تهجد ول نه پاسي نه داسې خبره وکړه، پکار داسې نه وه، پکار داسې نه وه۔ آگے روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کیسی ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں، اس طرح مومن آزمائش میں بچایا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال شمشاد کی سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے اکاڑ دیتا ہے۔ اگر شمشاد سمبور دوانی پشانتی ہوئی تارویت مخ کی درشوے دیں به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کی اس نرم پودے جیسی ہے، یفیع ورقه من حيث ان الريح تکفیوا، کہ اس کے پتے جھک جاتے ہیں، جیسی بھی ہوا آتا ہے تو اسے جھکا دیتا ہے، فیضا سکتت فیضا سکنت، جب ہوا رک جاتی ہے، اعتدلت، بالکل برابر ہو جاتی ہے، وکذالک المؤمن، اس طرح مومن جو ہے یکف بالبلاء، مصیبتوں میں اس کو بچایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، ومثل الکافر، کافر کی مثال کمثل الارض صمام، مثل اس سمبور درخت جیسی ہے جو بالکل سیدھا ہوتی ہے، برابر ہوتے ہیں، معتدلہ، حتی یقضی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اکیڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے، اذا شاء، جب اللہ تعالیٰ چاہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ ابھی قال حدثنا قوم نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا انسان بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وهو على المنبر، حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، آپ نے فرمایا انما بقاؤکم فيما سلف قبلكم من الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فيما سلف قبلکم من الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے۔ توریت والوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن ادا ہو گیا، پھر وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے اس کے بدلے میں ایک قرات دیا گیا، پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے اس پر عصر کی نماز کے وقت عمل کیا اور پھر وہ عمل سے عاجز ہو گئے تو انہیں بھی ایک قرات دیا گیا، پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر سورج ڈوبنے تک عمل کیا اور تمہیں اس کے بدلے میں 2 قرات دیے گئے۔ اہل تورات نے اس پر کہا کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ مسلمان سب سے کم کام کرنے والے، سب سے زیادہ اجر پانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اجر دینے میں کوئی انصافی کی؟ وہ بولے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا دیتا ہوں۔ یہود و نصارا عقیدہ ماسپخین والا مازیگر پورے عمل ناگی تیو قرات بلاوشو مسلمانان مازیگر نوالا ماخام پورے عمل کوم ناگی تسو قرات بلاوشو 2 قرات بلاوشو ندادا اللہ تعالیٰ سو فضل۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى المنبر انما بقاؤکم فيما سلف قبلکم من الامم، یقیناً تمہارا انما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے، تمہارا زمانہ
گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں ایسا ہے، انما بقاؤکم تمہارا زمانہ، فیما سلف قبلکم الامم، جو امت پہلے گزر چکے ہیں اس کے بارے میں ایسا ہے، کما بین صلاۃ العصر، جیسا کہ عصر کے نماز سے لے کر الی غروب الشمس، سورج کے ڈوبنے تک، اعطیال التورات، تورات والوں کو دی گئی التورات تورات، فعملوا بها، انہوں نے اس پر عمل کیا، حتی تصف النار، نصف النار تک، ثم عجز، پھر وہ عاجز ہو گئے، فاعطوا قراطا قراطا، اس انہیں ایک قرات دی گئی، ثم اعطیال الانجیل، پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، فعملوا بها، انہوں نے اس پر عمل کیا، حتی صلاۃ العصر، عصر کے نماز تک، ثم عجز، پھر وہ عاجز ہو گئے، فاعطوا قراطا قراطا، ان کو ایک ایک قرات دی گئی، ثم اعطیتم القرآن، پھر تمہیں قرآن دی گئی، فعملتم بھی، پس تم نے اس پر عمل کیا، حتی غروب الشمس، سورج کے ڈوبنے تک، فاعطیتم قراتین قراتین، پس تمہیں دو دو قرات دی گئی، قال اہل التورات، اہل تورات نے کہا، ربنا یا ہمارا رب، اولا اقل عملا، یہ لوگ عمل کے اعتبار سے کم ہے، اکثر اجر، اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے، قال، اللہ نے فرمایا، هل ظلمتکم، اے میں نے تم پر ظلم کیا، من اجرکم، تمہارے اجر میں سے من شیء کچھ، قال، وہ کہنے لگے لا نہیں، فقال ذلک، فقال، اللہ نے فرمایا، ذلک فضلی، یہ میرا فضل ہے، اوتی من اشاء، میں یہ فضل دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، لازم فضل لے چالا تے چوغواڑم دا فضل ورکومام۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي ادريس عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے، بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ساتھ، فی رات ایک جماعت میں، فقال، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابایعکم، میں بیعت کرتا ہوں تم کو علی اس شرط پر، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان، نہیں گاؤ گے ایسے بہتان الزام کے ساتھ، تفترون، جن کو تم گڑ رہے ہو، بین ایدیکم، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلکم، اپنے پاؤں کے درمیان، ولا تعصوا، نافرمانی نہیں کرو گے، فی معروف، کسی نیک کام میں، فمن وفی منکم، جس نے پورا کیا تم میں سے اس ساعت کو، فاجروا علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، ازرائے تفضلا، ومن اصاب من ذلک شیئا، جو پونج گیا ان میں سے کسی چیز کو، فاخذ به فی الدنیا، بس اس کو دنیا میں پکڑا گیا، فہو لہ کفارہ، بس یہ اس کے لیے کفارہ ہے، وطہور، اس کے پاکی کا سبب ہے، امن ستر اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا، فذلک اللہ، بس اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، انشاء اگر اللہ تعالیٰ چاہے، عذبہم، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے، وانشاء اگر اللہ تعالیٰ چاہے، غفر لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے۔ آگے جو روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے 60 بیویاں تھی، 65 زنانہ بھی خزی، انہوں نے کہا کہ آج رات میں تمام بیوی کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی حاملہ ہوگی اور پھر ایسا بچہ جنے گی جو شاہ سوار ہوگا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنے تمام بیوی کے پاس گئے، لیکن صرف ایک بیوی کا آیا بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ادھورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتا ہوتا تو ہر بیوی حاملہ ہوتی اور شاہ سوار جنتی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دیش بابا اقبل بیان سر ملاوے گا شپیت بھی بیانی بھی بعض روایت کی 100 راز اور دین چکم بچے کی گی ناغب شاہ سوار ہوئی کلچ سلیمان علیہ السلام کی سر ملاو شو آش پک شپیتو بھی بیانو کے صرف یو بھی حاملہ شام اور داغیم بچے چی پیدا شو اگر دورا ہو اگر نصف ہو پورا نہ ہو صرف یو دڑو۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ ویلے داش پیتواڑ بھی بیاری و حاملی شویم اور دین و اللہ تعالی بچی پیدا کرو شاہ سوار۔ ابھی قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب عن ایوب عن محمد عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ سلیمان كان له 60 امرأة،
اس کی 60 بیویاں تھی. فقال ہم نے فرمایا لا توفن اللیل علی نساء، اس رات اپنے ساری بیویوں کے پاس بھیجاؤں گا. پیو پیغمبر کی دشپاڑ زرو دسڑوں پر مقدار مانی طاقت ہوئی ندلت دا اشکال دی سکنے کی کہ پیش پکی شپیتو بیویاں نے سردے سنگا ملاوی دو دا اعتراض آبستے. لا توفن اللیل علی نساء، اس رات میں جاؤں گا اپنے سارے بیوی کے ساتھ. فلتحملن کل امرات، ہر بیوی حامل ہوگی. ولتلدن فارسا، اور جنہیں گے ایک شاہ سوار یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. فطاب علی نسائم، اپنے بیوی ایک بیوی کے پاس اپنے بیوی کے ساتھ انہوں نے جمع کی. فما ولدت منہن الا امراتان، اور نہیں جن ان میں سے ایک نے مگر صرف ایک بیوی نے. ولدت شق الغلام، ادھورا غلام اس نے جنا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان سلیمان استثنا، اگر سلیمان انشاءاللہ کہتے لحملت کل امرات منہن، ہر بیوی ان میں سے حاملہ ہو جاتی. فولدت فارسا یقاتل فی سبیل اللہ، اور ہر بچہ ایک شاہ سوار جنتی جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، جو کہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے؟ جہاد کرتے. ہر بچے چھے دا شاہ سوار اللہ تعالیٰ پلار کے بیسے کولو جہاد بے کولو. ابھی یہ قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعودهم، آپ ایک عربی پر داخل ہو گئے ان کی عیادت کرتے ہوئے. قال لا باس عليك طهور ان شاء الله، قال لا عربی نے کہا طهور، آپ کہتے ہیں کہ طہور نانا بل ہی حما تفور، بلکہ تو بخار ہے وہ جوش کرنے والی. علی شیخ کبیر، ایک بوڑھے پر تزیرہ القبور، جو ان کو زیارت کروائے گا قبروں کا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم، بس ٹھیک ہے اس وقت، پھر کل ان کے انتقال بھی ہو گیا، کل پھر ان کے انتقال بھی ہو گیا. اللہ، یہ روایت تو پہلے گزر چکی ہے، یہ روایت پہلی گزر چکی ہے. ابھی قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا هشام عن حسین عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي حين ناموا عن الصلاة، حين ناموا عن الصلاة، جب وہ لوگ سوئے ہوئے تو نماز قضا ہو گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے روح کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. بس تم اپنی ضروریتوں سے فارغ ہو کر وضو کرو. اور آخر جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی. دا تفصیلی واقعہ دا مخی تیرہ شویدہ کہ حین نامو عن الصلاة، جب ان سے نماز قضا ہو گئی سو گئے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ نے تمہارے ارواح کو قبض کیا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ورد حین شاء، واپس کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. فقضوا حوائجہم، انہوں نے اپنے ضروریات کو پورا کیا. وتوضؤ، وضو کیا. الی ان طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. وابیضت، بالکل صاف ہو گیا. فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. آگے جو روایت ہے ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں جھگڑنے لگے. مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں چن لیا ہے. یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا میں چن لیا ہے. اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تماچا مارا. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے اپنا اور مسلمان کا معاملہ آپ سے ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دو. تمام لوگ قیامت کے دن پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش گر دیے جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکنے پر سب سے پہلے بیدار ہوں گے، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے کنارہ پکڑتے ہوئے ہوں گے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ان میں تھے جنہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ گیا تھا، انہیں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں استثناء کر دیا تھا. یعنی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا سی فضیلت مالا مرا کو موسیٰ علیہ السلام بندی چاہا سبق دے جگڑی جوڑی گی اور آغا سبق دے جنگ جوڑی کی.
ابھی قال حدثنا يحيى بن قزعة قال يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة والأعرج حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. فقال المسلم، مسلم نے کہا والذی قسم اس ذات کی استفا محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، علی العالمین تمام مخلوقات پر، فی قسم یقسم به، قسم کھا رہے تھے. فقال یہودی نے کہا والذی استفا موسیٰ علی العالمین، قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، تمام مخلوق پر چن لیا. فرفع المسلم یدہ عند ذالک، مسلمان نے اس پر ہاتھ اٹھایا. فلطم الیہودی، یہودی کو تماچا مارا، سپیڑ اللہ پہ خدا. عذاب الیہودی، یہودی چلا گیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس. فاخبرہم، آپ کو خبر دی بالذی کان من امرہ، اس بارے میں جو اس کا معاملہ تھا، امر المسلم، مسلم کا معاملہ تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے فضیلت نہ دو موسیٰ علیہ السلام پر. ان الناس یسقون، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. فاکون اول من یفیق، سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا. اذا موسیٰ باتش بجانب العرش، موسیٰ علیہ السلام عرش کے کنارے کو پکڑے ہوں گے. فلا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، اکان فی من سیقا، کہ وہ ہوش ہو گئے تھے، یعنی فاق قبل، مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے. او کان ممن استثنى اللہ، یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا تھا. یا دا خلق کو نہ دے کہ اللہ تعالیٰ دا استثناء فرمائے روا اور اللہ تعالیٰ کا بے ہوش کرے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلتا یہ روایت کو فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے فضیلت نہ دو موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی ایسی فضیلت جو جھگڑے کا سبب ہو، جو فساد کا سبب ہو. اگر روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے تک آئے گا لیکن دیکھے گا کہ فرشتہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، پس تو دجال اس کے قریب نہیں ہو سکے گا. اور نہ تعاونہم مدینے تنشرات لے، دجال مدینہ نشرات لے. به قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبان قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ یاتی الدجال، مدینہ کی طرف دجال آئے گا. فیجد الملائکہ، فرشتے کو دیکھے گا، یحرسونها، جو مدینہ کی حفاظت کرے گا. فلا یقرب الدجال، دجال مدینہ کے قریب بھی نہیں آ سکتا. ولا تعاونهم، اور نہ تعاون آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. نہ تعاون کی بیماری آ سکتی ہے مدینہ، اور نہ دجال مدینہ پہنچ سکتا ہے. به قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعبان الزهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوة، ہر پیغمبر کی ایک دعا ہوتی ہے. اريد میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ان اخطئ دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنے امت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے. ماغا دعا پل امت د پارا محفوظ کړی دا، پل امت د پارا وام زاغ دعا غواړم. به قال حدثنا بصرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله ان انزع ثم اخذ ابن ابي قحافة فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر لهم ثم اخذ عمر فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس حوله بعتل. یہ جو روایت ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، پھر میں نے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں سے پانی نکالا. اس کے بعد ابوبکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور انہوں نے بھی ایک دو ڈول پانی نکالا. البتہ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی
اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے کسی قوی بہادر کو اس طرح ڈول نکالتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشی کے لیے باڑ لگائے بنا لیں۔ تردیب ہوئی کہ سلورو طرف انہوں ساورو دا پارا خلقو باڑ اور جنگلو لگولا اور آگئی شہید کڑو۔ وبہ قال حدثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، رأیتنی علی قریب، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ایک کنویں پر، فنزعت ما شاء اللہ ولا انزع، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا میں نے اس سے پانی کھینچا۔ ثم اخذ ابن ابی قحافہ، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈول لے لیا، فنزع ذنوبا ذنوبین، یہ ایک ڈول یا دو ڈول نکالے، وفی نزع ضعف، اس کے نکالنے میں کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ یغفر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ثم اخذ عمر، پھر عمر نے وہ ڈول اٹھا لیا، فاستحالت غاربا، وہ بہت بڑا ڈول بن گیا۔ فلم ارى بقريا من الناس فریام، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک کو کہ اتنا تیزی سے وہ پانی کھینچ رہا ہوں زیادہ، حتی ضرب الناس حول بیاتن، یہاں تک کہ لوگوں نے بنایا اس کے ارد گرد باڑوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن علائم قال حدثنا ابو اسامہ عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، جب کوئی مانگنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اذا اتاه السائل وربما قال، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جاؤ السائل اور صاحب الحاجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مانگنے والا آ گیا یا صاحب حاجت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مانگنے والا یا کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفاء، اس کی سفارش کرو کسی سے جس دا حاجت پورا کرے تو تمہیں بھی فلتوجر، تمہیں بھی اجر دی جائے گی۔ ويقضي الله على لسان رسوله مما شام، اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے اپنے رسول کے زبان پر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ به قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقول احدكم، تم میں سے کوئی ایک نہ کہے اللهم اغفر لي ان شئت، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر آپ چاہیں، ارحمني ان شئت، مجھ پر رحم فرمائے اگر آپ چاہیں، ورزقني ان شئت، مجھے رزق دے دے اگر آپ چاہیں، ولیعظم مسئلہ، چاہے کہ وہ پختہ عزم کر کے سوال کرے کہ انه يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، لا مکریہ لہم، اللہ تعالیٰ پر زور زبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ باندھی زور کو ان کے زبردستی کو ان کے سوک نشترے سچو غاری اللہ تعالیٰ کی نکلچ سوال کے پا عزم سر سوال کوا۔ آگے روایت ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، کیا وہ خضر علیہ السلام ہی تھے؟ اتنے ہی میں وہی میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر ہوا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں اور میرے ساتھ اس بارے میں شک میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ صاحب کون تھے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوگی کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کے راستے کا معلوم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانہ قرار دیا اور آپ سے کہا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ گے تو لوٹ جانا، وہی ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا نشان درے میں ڈھونڈنے لگے اور آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نے چٹان پر ڈیرا ڈالا تھا تو وہی مچھلی بھول گئی تھی اور مجھے شیطان نے اسے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جگہ وہی ہے جن کو تلاش میں ہم سرگردہ ہیں۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانہ پر واپس لوٹے اور انہوں نے خضر علیہ السلام کو پا لیا، خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ انہی دونوں کا یہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
ابھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو بن عمرو قال حدثنا اوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تمار هو والحر بن قيس بن حسان الفزاری دونوں کا آپس میں باس مباحثہ ہوا کہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کے جو صاحب ہے وہ کون ہے؟ وہ خضر ہے، وہ خضر ہے۔ فمر بها، پس گزر گئے بھی ان دونوں پر ابی بن کعب الانصاری، ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فدعا ابن عباس، ابن عباس نے ان کو بلایا، فقال آپ نے فرمایا انی تماریت انا و صاحبی، میں نے میرے ایک دوست نے باس کیا هذا فی صاحب موسیٰ، صاحب موسیٰ کے بارے میں، الذی سال السبیل، جنہوں نے راستے کا طلب کیا تھا، الی لقی، ملاقات کے لیے۔ حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانم، آپ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ قال نے فرمایا نام جی ہاں، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانم یقول بین موسیٰ فی ملئ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیان فرما رہے تھے، اس جا اور رجل قدمی آیا، فقال کہنے لگا تعلم، اے آپ جانتے ہو احدن، کسی ایک کو، عالم من کے جو آپ سے زیادہ عالم ہو؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں، تو یہ بات تو ٹھیک تھی، پیغمبر کی وحی اور علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آئی۔ فوحی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، بل عبدنا خضر، بلکہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام بہت زیادہ عالم ہے۔ فسأل موسیٰ السبیل الی لقی، موسیٰ علیہ السلام نے راستے کا طلب کیا اس کے ملاقات کے لیے، فجعل اللہ نے بنا دیا لہو اس کے لیے بطور نشانی، الحوت، مچھلی آیتن بطور نشانی کے، وقیل لو کہا گیا ان سے اذا فقدت الحوتا، جب آپ مچھلی کو گم پائیں، فرج واپس لوٹ، فإنه ستلقام، ان قریب تم ان کے ساتھ ملاقات کرو گے۔ فکان موسیٰ علیہ السلام یتبع، چل رہے تھے اثر الحوت، اس مچھلی کے نشانات پر، فی البحر، دریا میں۔ فقال فتى موسیٰ لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اس خادم نے موسیٰ سے کہا ارایتا، مجھے بتلاؤ، اذا اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے پناہ لی اس چٹان کی طرف، انی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانی الا الشیطان، نہیں بلا دے مجھ سے اس مچھلی کو مگر شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہ وہ کچھ جن کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فارتد علی آثارہم، لوٹے اپنی نشانات پر، قصص فوجدا، بات کرتے ہوئے، فوجد، انہوں نے پا لیا خضر کو، وکان من شانہما ما قص اللہ، یہ ان کی شان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ابھی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعبہ بن الزهري وقال احمد بن صالح قال حدثنا وابن قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو روایت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کل ہم انشاءاللہ حنیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے۔ ایک زمانے میں کفار مکہ نے کفر پر قائم رہنے کی آپس میں قسمیں کہی تھی، آپ کی مراد وادی محصب تھی۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ ثواب منگا آغازے کی پڑا وچو۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شهاني زريها وقال احمد بن سالم قال حدثنا قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا ان شاء الله تعالى، آپ نے فرمایا ہم کل اتریں گے اگر اللہ نے چاہا، بخیف بنی کنانہ، بنو کنانہ کی جگہ میں، حين تقاسم الكفر، جہاں پر انہوں نے کفر پر قسمیں کہی تھی، یرید المخصب، آپ کا ارادہ مخصب تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی مخصب میں انشاءاللہ تعالی کل ہم کیا کریں گے؟ قیام کریں گے۔ آگے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا، اس کو فتح نہیں کیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم مدینہ کو لوٹ کرائیں گے۔ اس پر مسلمان بولے واہ ہم فتح کے بغیر لوٹ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح ہے، تو پھر کل سویرے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان لڑنے لگے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمان زخمی ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ واپس لوٹیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حاضر النبي صلى الله عليه وسلم
آل الطائف، آپ نے اہل طائف کا محاصرہ کیا، فلم یفتح، بس اس کو فتح نہیں کیا، فقال آپ نے فرمایا انا قافلون انشاءاللہ، کل انشاءاللہ ہم جائیں گے، فقال مسلمون، مسلمان نے کہا نقفل ولن تفتح، ہم واپس لوٹیں گے، آج ہم نے فتح نہیں کیا، قال آپ نے فرمایا فقدوا، کل صبح بھی لڑو، فقدوا فاصابتهم جراحات، پس وہ لڑے انہیں بہت زیادہ زخم پہنچے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قافلون غدا، ہم کل انشاءاللہ تعالی لوٹیں گے، فکأن ذلك جب انہیں یہ بات پسند آئی، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرا پڑے، جو وستا سوزائی زکتا سوتا زخم لگی دا پسی باب دی، باب قول اللہ تعالی ولا تنفع الشفاعة، انشاءاللہ اولا حصہ بم جو دا سبا اور نور رجدہ دے میں حصے ہوئے باولی حصہ شکر